बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई रोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुँचे हैं। 16 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत है। FIA का एक साइफर ऑडियो लीक्स केस जो था, जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई थी, उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है, जस्टिस अली बाकी नजफी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दे दिया है वफाकी हुकूमत को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ ग्रुप की जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफारत खाने को। पुराना जो सफारत खाने की इमारत थी उसको बेचा गया और एक पाकिस्तानी नज़ाद शख्स को बेचा गया। बाद में जब इंक्वायरी होगी पता चलेगा कि वो इनका कोई रिश्तेदार या कोई कमीशन पर ही सारा मामला हुआ। ये बात पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना खुद कह चुके हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, हमारे पास तो हमारे तो जो असासे बहुत ज़्यादा हैं, और आपने देखा कुछ आउटसोर्स किए गए हैं और कुछ इन्होंने डायरेक्ट जो है वो किसी को ठेके पे दे दिए हैं, और बाकी जो है ये बेची जा रहे हैं। उस पर जो सेनेट की कामा कमेटी बराए नजकारी है, उसने अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में सफारत खाने की पुरानी इमारत नीलाम करने की मंजूरी के अमल पर सवालात उठाते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में कमेटी ने नजकारी कमीशन की रजामंदी और मुदाखलत के बगैर सफारत खाने की इमारत की मंजूरी पर तफज़ात का इजहार किया, और जब वजारत खारजा के एक सीनियर अहदेदार की जानिब से कहा गया कि इमारत को फ़रोख्त करने का फैसला एक इजलास के दौरान किया गया था जिसमें वजारत खजाना और नजकारी कमीशन के नुमाइंदे मौजूद थे। ताहम सेक्रेटरी नजकारी ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि यह गलत बात है। हमें कमीशन को इस जो मंजूरी थी इमारत के बेचने की, किसी मरहले पर भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया और ना मुशावरत में लिया गया। वजारत खारजा के अहदेदार ने कमेटी को बताया कि पुरानी इमारत एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी अब्दुल हफीज़ खान को फ़रोख्त की गई है, जिन्होंने $71 लाख की सबसे ज़्यादा पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि काबीना ने वजारत खारजा की जानब से पेश की गई समरी पर गौर किया और इमारतों में से एक को फ़रोख्त करने के लिए बैन वजारती कमेटी IMC की सिफारिशात की मंजूरी दी थी। अहदेदार ने कहा कि यह इमारत 1980 की दहाई की थी और बहुत पुरानी थी। उन्होंने कमेटी को मजीद बताया कि इसकी तज़ीन और रैश के लिए पहले ही $70 लाख का कर्जा लिया जा चुका था, लेकिन बाद में IMC ने जायदाद फ़रोख्त करने का फैसला किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से पाकिस्तान की कीमती जायदादें पहले उनको जो है वो खटारा किया जाता है और फिर उसके बाद उनको बेच दिया जाता है, और अल्टीमेट आप देखेंगे ये चंद साल की बात है, सामने आ जाएगा कि चूंकि आजकल जरदारी खानदान अमेरिका में बहुत ज़्यादा जायदादें खरीद रहा है, बिलावल जरदारी या उनकी जानिब से ही खरीदी गई होगी किसी बेनामीदार की जानिब की तरफ से, या शरीफ खानदान, अल्टीमेट और कोई इसको खरीद सकता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 56 जो PTI अरकान हैं और मेम्बरान हैं असम्बलियों के, साबिक भी और मौजूदा MNAs भी, उनकी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को, खैबर पख्तूनख्वा के IG को और बाकी जो अफसरान हैं उनको एक ख़त लिखा गया है। ये तमाम उन मेम्बरान की जानिब से जो ख़त है उसके ऊपर दस्तखत है, और तमाम के दस्तखतों से इस ख़त में ये कहा गया है कि जी आप हर सूरत आइन और कानून पर अमल दरामद करें। जिस तरीके से आपने हमें इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है, हमारी ख़वातीन तक को हरासा किया जा रहा है, हमारे घरों पर बार बार छापे मारे जा रहे हैं, और किसी भी सूरत में हमें घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही, ये आप कानून के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हम अब आपको मज़ीद मोहलत नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि आप इंतकाम में अंधे हो गए हैं और हर सूरत इंतकाम में आप हमें जो खतूत हैं, ये चीफ सेक्रेटरी को, IG पुलिस को, कमिश्नर्स और अजला के पुलिस अफसरान को लिखा है। खत में कहा गया कि निगरान हुकूमत का काम साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, लेकिन निगरान हुकूमत सिर्फ PTI को इंतकाम का निशाना बना रही है। निगरान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से आइंदा इंतखाबात मशकूक होंगे, आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ नहीं रहेंगे। PTI अरकान ने कहा कि सरकारी अफसरान और पुलिस अफसरान सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि सिविल सर्वेंट आइन और कानून पर अमल के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि हम मुअज़्ज़ज़ और कानून पर अमल दरामद करने वाले शहरी हैं, लेकिन हमारे घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। हमारे घरों की ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग खौफ का शिकार हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से ऐसी कार्रवाइयाँ पख्तून रिवायात के खिलाफ हैं, और उन्होंने कहा कि आप इस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ अब भी आइनी और कानूनी तौर पर लीगल एक्शन लेंगे, और जब हमारी हुकूमत आएगी तब भी हम एक्शन लेंगे। आप निगरान हुकूमत की वो बातें ना माने जिसकी आपको आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि आप ऐसी बातें माने या इस तरह के जो इक़दामात हैं हमारे खिलाफ करें, चूँकि हम तो आइन पर आइन के पाबंद लोग हैं।
آئین کے مطابق کام کرنے والے لوگ ہیں، آئین کے مطابق ہمارے رائٹس ہیں، بنیادی جو حقوق ہے، اگر ان کو آپ اس طریقے سے پامال کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے خلاف ایکشن لیں گے اور ہر صورت۔ اور ساتھ ہی جو یہ جو خط ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے قانون کے دائرے میں رہیں۔ بہرحال دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیا اور انہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کے روبرو ایڈوکیٹ فیصل چودھری پیش ہوئے اور انہوں نے فواد چودھری، چونکہ آرڈر ایک ہے جس میں عمران خان اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، عدالت میں دلائل دیتے ہوئے فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری ہے، جس پر عدالت نے ریمارک دی کہ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ توہین کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارک دیا کہ چیف جسٹس اپنے فیصلے میں کمیشن کو اس معاملے پر حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکا ہے، جو بھی ہے وہ بھی عدالت ہے، آپ کو نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہے، آپ نے تو ہائی کورٹ کے آرڈر کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ہم اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے، جس پر طارق جہانگیری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کون سا کراچی میں ہے، ہائی کورٹ سے وہاں چلے جاتے، آپ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، کمیشن میں پیش آپ نہیں ہو رہے۔ وکیل نے جواب دیا کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دی اور فواد چودھری کو 20 جولائی کو پیش ہونے کا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری نے ریمارک دیا کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری معطل کر رہے ہیں، کمیشن کے سامنے پیش ہوں، کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عدم حاضری پر فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور اس میں اب عدالت کی جانب سے ان کو موقع دے دیا گیا ہے، وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے آپ پیش ہوں۔ جو قرض اپلیکیشنز ہیں ان کے جو کیس ہے، مختلف طرح کے جو ایپس بنائی گئی ہیں، اپلیکیشنز ہیں قرض کی، اس میں 9 ملزمان کا دو روزہ مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اور جو اس میں کہا گیا ہے کہ اپلیکیشنز کے خلاف تحقیقات کا آغاز 8 لاکھ روپے کی ادائیگی میں ناکامی پر دھمکیوں کا سامنا کرنے والے بے روزگار شہری کی خودکشی کے بعد کیا تھا اور 15 جولائی کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے گرفتار اس میں 15 جولائی کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے گرفتار 9 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا۔ ریمانڈ ختم ہوا تو سول جج نوشین زرتاج کی عدالت میں دوبارہ پیش کیا گیا اور مزید 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کیا گیا۔ ایف آئی اے کو جسمانی ریمانڈ میں دیے گئے ملزمان میں 2 کال سینٹر کے نمائندے ہیں، 3 ٹیم لیڈر ہیں، 2 کوالٹی ٹیم لیڈر ہیں اور 2 آپریشن مینیجر ہیں اور ان کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا ہے کہ ملزمان کو شہری کی خودکشی کے 1 روز بعد 13 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 4 روزہ ریمانڈ میں کافی تفتیش میں پیش رفت سامنے آئی ہے، کئی لوگوں کو اب تک یہ قرض دے چکے ہیں اور کئی لوگوں کو یہ بلیک میل کر چکے ہیں۔ مزید ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری ہے اور اس کے بعد پھر چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب نواز شریف گروپ کے جو نجم سیٹھی تھے ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ میں، جہاں سے انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا پی سی بی کے الیکشن کے خلاف۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے خارج ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ اپنا اسٹے واپس لے چکی ہے۔ اب بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عامر نواز رانا پر مشتمل، اور اس میں درخواست دائر کی گئی تھی اور چیئرمین پی سی بی کے انتخابات کو روکا گیا تھا۔ وفاقی حکومت اور درخواست گزار کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے چیئرمین پی سی بی کے انتخاب سے متعلق حکم امتناع واپس لیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کا جو کیس ہے اب ہم اس کو مزید نہیں سن سکتے، پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی بورڈ آف گورنرز نامزد نہیں کر سکتی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ پی سی بی کی عبوری کمیٹی روزمرہ کے معاملات چلا سکتی ہے، تاہم عدالت نے چیئرمین پی سی بی کا انتخاب روکے جانے کے حوالے سے درخواست کو خارج کر دیا، حکم امتناعی واپس لے لیا، اور یہ جو 2 رکنی بینچ تھا جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ذکا اشرف چیئرمین پی سی بی نہیں بن سکے تھے اور انتخاب نہیں ہو سکا تھا، اور پھر ان کو ایک کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا، جو جیسے پہلے نجم سیٹھی تھے، نجم سیٹھی ہر صورت چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سلیکٹ کروا لیں یا الیکٹ کروا لیں بطور چیئرمین پی سی بی، ایسا نہ ہوا تو ان کی جانب سے مختلف عدالتوں میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے جب ختم کیا تو پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے ہوا، وہ سنگل بینچ کا اسٹے تھا، اس کی پھر حیثیت ختم ہو جانی تھی جب سنگل بینچ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا تھا، لیکن یہ ڈویژن بینچ کا اسٹے تھا، یہ قائم تھا اور اس پر جو عدالت میں کارروائی جاری تھی، عدالت نے سرے سے درخواست ہی خارج کر دی اور اسٹے آرڈر بھی واپس لے لیا ہے، اور اب کے بعد ان کی جو درخواست ہے کیونکہ خارج ہو چکی ہے تو اب پی سی بی کا جو چیئرمین کا الیکشن ہے اس میں کی راہ میں رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے اور نجم سیٹھی کا بھی ہمیشہ کے لیے صفایا ہو گیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست تھی، ایف آئی اے کی ایک انکوائری تھی عمران خان کے خلاف، سائفر تنازع سے متعلق آڈیو لیک انکوائری تھی۔ اچھا، یہ جو ہمارے دوستوں کو یہ فیل ہوتا ہے یا یہ ایک ان کو وہم ہے کہ شاید کوئی سائفر کی انکوائری کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ سائفر کی انکوائری نہیں ہے۔ یہ اس سائفر سے متعلق ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں عمران خان اور اعظم خان اور شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے ہیں، اس سے متعلق انکوائری شروع کی گئی تھی کہ سائفر سے متعلق جو عمران خان کی آڈیو لیک ہے اس سے متعلق یہ انکوائری ایف آئی اے نے شروع کی تھی۔ یہ وہ جو مین سائفر تھا وہ درست تھا، غلط تھا، وہ کیا تھا، اس پر انکوائری حکومت نے نہیں شروع کی تھی چونکہ حکومت اس کو مان چکی تھی۔ اب اس پر جب یہ انکوائری شروع ہوئی تو 6 دسمبر 2022 کو عمران خان کو حکم امتناع دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا اور ایف آئی اے کو کارروائی سے روک دیا۔ وہ معاملہ چلتا آیا اور بعد میں علی باقر نجفی صاحب کے پاس یہ کیس لگ گیا سنگل بینچ میں، اور وفاقی حکومت اس بات میں کامیاب ہو گئی۔ علی باقر نجفی صاحب کے پاس کیس لگ گیا اور علی باقر نجفی صاحب کے پاس انہوں نے درخواست دائر کی کہ آپ اپنا حکم امتناع جو لاہور ہائی کورٹ کا وہ واپس لیں، ایف آئی اے کو کارروائی کرنے کی اجازت دی جائے۔ علی باقر نجفی صاحب نے پرسوں یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل پیش ہی نہیں ہوئے تھے اور ان کے جو جونیئر تھے انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو ٹائم دے دیں۔ تو علی باقر نجفی صاحب نے کہا اب تحریری دلائل دے دیجئے گا۔ اب تحریری دلائل تو اگلے دن ہی دینے تھے، تو وہ تحریری دلائل کا بھی انتظار نہ کیا گیا اور جو درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی۔ عمران خان کو دیا گیا جو اسٹے آرڈر تھا اس کو واپس لے لیا گیا، اور جو ان کو ایف آئی اے کو سائفر جو انکوائری آڈیو لیک انکوائری تھی اس کو جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے عدالت میں کہا کہ ایف آئی اے کے نئے قانونی اختیار کے ساتھ یہ انکوائری شروع کی اور سابق وزیر اعظم کو طلب کیا تھا۔ عمران خان نے عدالت کے سامنے حقائق چھپائے اور ایف آئی اے کے نوٹس کے خلاف حکم امتناعی لیا۔ عدالت کے علاقائی دائرہ اختیار ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کال اپ نوٹس اسلام آباد کے ہیں تو عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسٹے ختم کر دیا اور ایف آئی اے کو کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔